اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھنا سے. تقسیمات النوع حقیقی و اضافی الجنس قریب و بعید و متوسط النوع الاضافی عال و سافل و متوسط الفصل قریب و بعید مقوم و مقسم. یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں پہ لکھوں, کہاں پہ لکھوں؟ گجراتی آپ کی خراب نہیں ہو جائے. ہندی انسان ہے. آغا صاحب, انسان کے اوپر کون سی جنس ہے؟ یہ انسان ہے. اس کے اوپر ہے حیوان. ٹھیک ہے, حیوان کے اوپر جسم نامی یعنی وہ جسم جو نموف کرتا ہے, اس کے اوپر کون سی جنس ہے؟ جسم مطلق, فقط ہے جسم. اس کے اوپر ہے جوہر. ٹھیک ہے, جوہر کے اوپر کچھ نہیں ہے. جوہر جنس الاجناس کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنس الاجناس, تمام جنسوں کی جنس ہے. اب انسان سے اوپر کیا حیوان, تو حیوان کیا ہو جائے گا؟ جنس سے قریب ہو جائے گا انسان کے لیے. اور جوہر کیا ہو جائے گا؟ جنس سے بعید ہو جائے گا. درمیان کے کیا ہو جائیں گے؟ جنس سے متوسط ہو جائیں گے. دونوں متوسط ہو جائیں گے. بس اگر نیچے سے چلیں گے تو کس کا سلسلہ بنتا رہے گا؟ جنس کا سلسلہ بنتا رہے گا. اگر اوپر سے نیچے آئیں گے تو نوع کا سلسلہ بنتا رہے. جوہر کی پہلی نوع کیا ہے؟ جسم مطلق ہے, تو اس کو کہیں گے نوع عالی. اس کی آخری نوع کیا ہے؟ انسان. اس کو کہیں گے نوع سافل, سب سے آخری نوع. اور درمیان کی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ متوسط. نوع سافل کو کہتے ہیں نوع الانواع, یعنی یہ تمام نوع کی نوع بنتی ہے. انسان سب جو جس طرح جنس الاجناس تمام جنسوں کا جنس بنتا تھا, اس طرح انسان تمام انواع کی نوع بنتی ہے. اس کو کہتے ہیں نوع الانواع. ٹھیک ہے, اب جس طرح ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو تو, کلی جزئی اضافی اور جزئی حقیقی میں کہا تھا کہ جزئی اضافی ہو سکتا ہے بے نفسی کلی ہو, لیکن اپنے فوق کی بنسبت کیا ہے؟ جزئی ہے. جزئی اضافی بے نفسی ہو سکتا ہے کلی ہو, لیکن اپنے فوق ما فوق کی بنسبت کیا ہے؟ جزئی اضافی. اسی طرح حیوان ہے. حیوان جنس ہے, ٹھیک ہے, انسان کی بنسبت, اور اپنے سے ما فوق کی بنسبت دیکھیں تو اس کے لیے نوع ہے. خود بے نفسی جنس ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے ما فوق کی نسبت دیکھ رہے ہیں تو اس کو کہیں گے نوع. لیکن کون سی نوع ہو جائے گی؟ نوع اضافی ہو جائے گی. یعنی جسم نامی کی بنسبت یہ نوع ہے. اسی طرح جسم نامی جسم مطلق کی بنسبت کیا ہے؟ نوع ہے. کون سی نوع ہے؟ نوع اضافی, ورنہ بے نفسی جنس ہے یہ. اسی طرح جسم مطلق جوہر کی بنسبت کیا ہے؟ نوع اضافی ہے. پس نوع حقیقی فقط کون ہے؟ انسان. انسان نوع حقیقی بھی ہے, اور نوع اضافی بھی ہے, اور نوع سافل بھی ہے, اور نوع الانواع بھی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں ایک قانون یاد رکھیں, المقوم العالی المقوم سافل. جو عالی کو قوام دیتا ہے وہ سافل کو بھی قوام دیتا ہے. جو عالی کو, مثلا انسان سے اوپر کیا ہے؟ حیوان. حیوانیت کے لیے جو چیز مقوم ہے, یعنی حیوانیت کی جو چیز ذات و ذاتیات بیان کر رہی ہے, وہ انسان کے لیے بھی مقوم ہے. حیوان کے لیے جو چیز مقوم ہے وہ انسان کے لیے بھی مقوم ہے. اسی طرح حیوان سے اوپر کیا ہے؟ جسم نامی. جسم نامی کے لیے دیکھیں یوں ہے, صلوات پڑھیں. انسان کی کیا تعریف ہے آغا صاحب؟ حیوان ناطق. حیوان کی کیا تعریف ہے؟ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ. پس جسم نامی حیوان کے لیے کیا تھا؟ جنس سے قریب تھا. بس جسم نامی نے اگر حیوان کے لیے مقوم ہے تو انسان کے لیے مقوم ہے. وہ جو اوپر مقوم یعنی جس سے اس کا قوام ہو, جس پر وہ کھڑا ہو, جس سے وہ اس کی ذات و ذاتیت تشکیل پاتی ہے. جیسے ہم نے کیا مثال دی تھی پچھلے درس میں؟
کیا مثال دی تھی طلبہ کی؟ بریانی کی مثال دی تھی. بریانی کی مقوم کیا چیز ہے؟ جو چاول ہے. اور کیا ہے آگا صاحب؟ گوشت ہے. اور کیا آگا صاحب؟ مسالے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مقومات ہیں. اور عارض کیا ہو رہی ہے اس کے اوپر؟ اس پر دہی ہو رہا ہے، رائتا، یہ چیز آ رہی ہے. اب جو چیز مثلاً اس بریانی فرض ہے، آپ لوگ کے منہ میں پانی نہ آئے، اس طرح نہیں کرے یا چائے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب جو چیز بریانی سے اوپر اگر کوئی چیز جو اس کو قوام دے رہی ہے تو اس کے نیچے والے کو بھی طریقہ اولا قوام دے گی. جو اس سے اوپر ہے، انسان سے اوپر حیوان ہے، جو حیوان کو مقوم کر رہا ہے تو وہ انسان کو بھی مقوم کرے گا. لیکن برعکس نہیں ہے سلسلہ، برعکس نہیں جائے گا. انسان کو جو مقوم کر رہا ہے وہ حیوان کو مقوم نہیں کرے گا. مثلا انسان کو ناطق مقوم کر رہا ہے لیکن حیوان کو نہیں کرے گا. برعکس سلسلہ نہیں جائے گا، لیکن جو اوپر کو کر رہا ہے وہ اس کے اندر والے کو بھی کرے گا. واضح ہوگی بات؟ یہی ہے. لفظ النوع مشترکون، لفظ نوع مشترک ہے. کس کے درمیان مشترک ہے؟ کون سا مشترک ہے؟ مشترک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مشترک لفظی کہتے ہیں. یہ کون سی بحث میں آتا ہے؟ جب ہم نے موبائل سے الفاظ کی بحث پڑھی تھی تو لفظ کی 3 قسمیں کی تھی. تو یہ کون سی قسموں میں آتا ہے؟ جب لفظ کی کون سی قسم کریں گے؟ نہیں، جب اس کی تقسیم کریں گے لفظ بما ہوا لفظ واحد، یعنی بشرط لا. تو لفظ کی 5 قسمیں ہوگی، یا مختص ہوگا، یا مشترک ہوگا، یا منقول ہوگا، یا حقیقت ہوگا، یا مجاز ہوگا. وہی منقول مرتجل. لفظ النوع مشترکون، لفظ نوع مشترک لفظی ہے. کس کے درمیان؟ بین معنیین، 2 معنی کے درمیان. احداہما احدہما الحقیقی، 2 میں سے ایک معنی حقیقی ہے. وہ کون سا ہے؟ وہو احد الکلیات الخمسہ، وہ کلیات خمسہ کا ایک معنی جو پیچھے گزر گیا. وہ کیا تھا؟ نوع کا معنی کیا تھا؟ نوع کا معنی یہ تھا کہ نوع وہ حقیقت مشترکہ ہے جو مختلف جزیات میں پائی جاتی ہے، مختلف عدد میں پائی جاتی ہے، جو عدد کے اعتبار سے کثرت ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک ہے. جیسے زید، بکر، عمر، خالد، یہ سب عدد کے اعتبار سے متکثر ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک ہے. وہ ایک حقیقت جو ان سب کو بتاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوع. لیکن اگر سوال یوں ہو زید، عمر، بکر، یہ گھوڑا، یہ بندر، یہ گائے، اب جو سوال ہو رہا ہے وہ ایسے جزیات کے بارے میں ہو رہا ہے جو عدد کے اعتبار سے بھی متعدد ہے اور حقیقت کے اعتبار سے بھی متعدد ہے. تو اب اس کا جواب کیا آئے گا؟ جنس کی صورت میں آئے گا، نوع کی صورت میں یہ نہیں آ سکتا، کیونکہ نوع ایک حقیقت واحدہ کو بتاتی ہے جو عدد میں کثرت رکھتے ہو، حقیقت میں ایک ہو. جنس ایک حقیقت واحدہ کو بتاتی ہے جو عدد میں بھی کثرت رکھتے ہو، حقیقت میں بھی کثرت رکھتے ہو. واضح ہے؟ واضح نہیں ہے؟ وہ ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب پچھلی بار. وقت تقدمہ، اور نوع بیان ہو گیا، ہم دوبارہ نہیں کریں گے لیکن میں نے آپ کو دوبارہ بیان کر دیا کیونکہ آگے مظفر سمجھ رہے تھے طالب علم مباحثہ کریں گے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا وقت تقدمہ. اب آگے مظفر کو قبر میں کہہ رہے ہوں کہ کاش میں اس کے ساتھ ایک اور عبارت لکھ دیتا تاکہ وہ طالب علم جو بیچارہ ہم جیسے غریب طالب علم ہے وہ بھول نہ جائے. بالآخر کوئی مسئلہ نہیں آگا صاحب. ما من عام الا وقد خوص، قانون ہے اصول کا، ہر عمومیت کے لیے ایک استثناء موجود ہوتا ہے. استثناء ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وثانیہما الاضافی، ہو دوسرا معنی کیا ہے نوع کا؟ نوع اضافی. والمقصود بہ، یعنی الذی یقصد بہ، جو چیز نوع اضافی سے قصد کی گئی ہے، مقصود کیا ہے؟ الکلی الذی فوقہ جنس، ایسا کلی جس کے اوپر ایک کیا ہو؟ جنس ہو. بنفس ہی کیا ہے؟ وہ بنفس ہی جنس ہے یا نوع ہے؟ کہا اس کو ہم نہیں دیکھ رہے، بنفس ہی کو نہیں دیکھ رہے، ہم صرف اتنا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جنس ہے بس. تو اس اعتبار سے اس ہماری مثال میں انسان کون سی چیز ایسی ہے جو نوع اضافی نہیں بن سکتی؟ انسان نہیں بن سکتا. نہیں، انسان تو بن سکتا ہے. اوپر سب سے جوہر نہیں بن سکتا، جوہر نوع اضافی نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی اور جنس نہیں، یہ نوع اضافی نہیں. باقی سب نوع اضافی بن سکتے. اب جو سب نوع اضافی بن سکتے بے نفسی، اس میں بعض نوع حقیقی ہے جیسے انسان، اور بعض اس میں جنس ہے جیسے حیوان ہے جس میں نامی ہے جس میں مطلق ہے. بات واضح ہو گئی. والمقصود به الکلی الذی فوقہ جنس فہو نوع، یہ نوع ہے لیکن کس اضافے سے؟ بالاضافت، یعنی بالقیاس، بالاضافہ یعنی بالقیاس،
بالإضافة إلى الجنس الذي فوقه، اس اعتبار سے کہ اس کے اوپر ایک جنس ہے جو اس سے ما فوق ہے، اس اعتبار سے نوع اضافی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے بنفسی وہ نوع اضافی نہ ہو، بنفسی وہ خود بھی جنس ہو. سواء كان نوع حقیقیا او لم يكن، چاہے بنفس ہی وہ نوع حقیقی ہو چاہے بنفسی وہ نوع حقیقی نہ ہو بلکہ جنس ہو. کل انسان بالاضافت الى الجنس وهو الحیوان، جیسا کہ انسان کی جب اضافت حیوان کی طرف ہوگی تو انسان نوع اضافی ہے. وکل حیوان بالاضافت الى جنس وهو الجسم النامی، یا حیوان کی اضافت جسم نامی کی طرف ہو تو حیوان نوع اضافی ہے. وکل جسم نامی بالاضافت الى الجسم مطلق ہے، اور اسی طرح جب جسم نامی کی جسم مطلق کی طرف اضافہ ہو تو جسم نامی کیا ہے؟ نوع اضافی ہے. وکل جسم مطلق بالاضافت الى الجوہر ہے، اور جب جسم مطلق کی اضافت جوہر کی طرف ہو تو کیا ہو جائے گا؟ جسم مطلق نوع اضافی، اور جوہر کیا ہو جائے گا صاحب؟ وہ جنس جنس الاجناس ہے، وہ کبھی بھی نوع اضافی نہیں. کیوں نہیں ہو سکتا نوع اضافی؟ اس کے اوپر فوق کچھ نہیں. احسن، ماشاءاللہ منطقی شدی شما. دوسرا، قد تتعلف سلسلة من الکلیات یندرج بعضها تحت بعض، اور یہ سلسلہ کلیات کا مندرج ہوتا ہے، بعض کے اندر آتے ہیں. کل سلسلۃ المتقدمۃ التي تبتدئ بالانسان، یا تبتدئ بالانسان ہے، اس کو لغت دیکھنی پڑے گی، مجہول آتا ہے اس طرح نہیں آتا. تبتدئ بالانسان، جیسا کہ وہ سلسلہ جو گزرا جس کی ابتدا کس کے ذریعے سے ہوئی تھی؟ انسان. یا تبتدئ بالانسان، جس کی ابتدا انسان کے ذریعے سے کی گئی تھی. وتنتہی بالجوہر، وہ اور منتہا تبتدی پڑھے. وتنتہی بالجوہر، اور جس کی انتہا کس پر ہوئی تھی؟ جوہر. اس سلسلے کی انتہا جوہر پر ہوئی تھی. نہیں، یہ تو کنفرم مجہول نہیں پڑھیں گے، یہ تو انتہا اس طرح آتا ہی نہیں، تنتہی ہے. فَإِذَا ذَهَبْتَ بِهَا مُتَصَاعِدًا مِنَ الْإِنسان، اگر آپ متصاعد کر رہے ہیں، صعود کر رہے ہیں، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، جیسے لفٹ ہوتی ہے نا، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، انسان سے شروع کر رہے ہیں سلسلہ. فَمَبْدُوهَا النَّوْ، تو اس سلسلے کی ابتدا کس سے ہوگی؟ نو. کون سی نو ہے یہ کون سی نو ہے؟ نہیں نو حقیقی اسفل نو سب سافل. ہاں، یہ کون سی نو ہے؟ حقیقی ہے اضافی ہے؟ حقیقی. نہیں، اور جب اوپر دیکھیں گے ہاں دونوں ہو سکتی ہے، آپ کہیں دونوں ہو سکتی ہے، نوع حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور اضافی بھی. اپنے سے ما فوق کی نسبت اضافی ہے، بے نفس ہی کیا ہے؟ حقیقی ہے. بس اس کی ابتدا، اس سلسلے کی ابتدا کس سے ہوگی؟ ہا کی ضمیر اس سلسلے کی طرف جاری ہے، اس سلسلے کی ابتدا نو سے ہوگی. وَهُوَ الْإِنسَانُ فِي الْمِثَالِ، الف لام ذکری، اس مثال میں کیا ہے؟ وہ انسان ہے. وَبَعْدَهُ، انسان کے بعد کیا ہے؟ الجنس الادنى الذي هو مبدأ سلسلة الاجناس، جنس ادنا ہے کہ جہاں سے جنسوں کا سلسلہ کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے. یہ جنس بھی اور کیا ہے؟ ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ نوع. کون سی نوع ہے؟ نوع اضافی بھی اپنے ما فوق کی نوع سے. وَيُسَمَّى الْجِنْسَ الْقَرِيبَ، اس کو جنس قریب بھی کہتے ہیں. لِأَنَّهُ أَقْرَبُهَا إِلَى النَّوْع، کیونکہ یہ وہ جنس ہے جو نوع سے سب سے قریب ترین ہے. وَيُسَمَّى أَيْضًا الْجِنْسَ السَّافِلَ، اس کو جنس سافل بھی کہتے ہیں. وَهُوَ الْحَيَوَانُ فِي الْمِثَال، اس مثال میں حیوان ہے. ثُمَّ هَذَا الْجِنْسُ، اس کے بعد یہ جو جنس حیوان ہے، فَوْقَهُ جِنْسٌ، اس کے فوق ایک اور جنس ہے، اعلیٰ، جو اس سے بالاتر ہے. حتی تنتہی الی الجنس الذی لیس فوقہ جنس، یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ایسی جنس پر ختم ہو جائے گا جس سے کوئی فوق جنس نہیں ہے. وہ کیا ہے ہماری مثال میں؟ جوہر. ویسمى الجنس البعید والجنس العالیہ وجنس الاجناس، یہ سب کہا جائے گا. وہو الجوہر فی المثال. اما ما بین السافل والعالی، اما جنس سافل یعنی جنس قریب اور جنس عالی کے درمیان جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ فیسمى الجنس المتوسط، اس کا نام جنس متوسط ہے. ویسمى بعیدا ایضا، اس کو جسم بعید بھی کہیں گے. کس نسبت سے؟ جسم مطلق اور جسم نامی. نیچے والے کے حساب سے بعید ہے، قریب اور بعید کے حساب سے اگر یوں دیکھیں گے تو بعید ہے. ایضا، اس کو بعید بھی کہیں گے اور متوسط بھی کہیں گے اوپر والے کے اعتبار سے. کل جسم مطلق و جسم نامی، فالجنس علی ھذا قریب و بعید و متوسط، جن سے قریب، جن سے بعید، جن سے متوسط کی مثالیں دے دی. او سافل و عال و متوسط، یہ ساری مثالیں آپ کو دے دی. وَإِذَا ذَهَبْتَ فِي السِّلْسِلَةِ مُتَنَازِلًا، اگر آپ سلسلے کو اوپر سے نیچے نزول کریں، یعنی ابھی نیچے سے اوپر جا رہا تھا، متصاعدن تھا، اب متنازل ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے. اس حالت میں کہ مبتدئن، آپ ابتدا کریں، مبتدئن حال ذهبت کے تا کے لیے،
اس حالت میں کہ آپ ابتدا کرنے والے کس سے؟ من جنس الاجناس، جنس الاجناس کیا ہماری مثال میں؟ جوہر، الی ما دونہ، اس کے نیچے نیچے جاتے رہیں گے، حتی تنتہی الی النوع الذی لیس تحتہ نوع، یہاں تک کہ آپ منتہی ہو جائیں، پہنچ جائیں ایک ایسے نوع کی طرف جس کے نیچے کوئی نوع نہیں ہے. وہ کیا ہے ہماری مثال میں؟ انسان ہے. احسن. فما کان بعد جنس الاجناس، جو جنس اجناس کے بعد فوراً جو جنس آتی ہے، یسمى النوع العالیہ، اس کو نوع عالی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وهو مبدأ سلسلة الانواع الاضافیہ، یہاں سے نوع اضافی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر والا نوع اضافی نہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے. وهو الجسم المطلق فی المثال، ہماری اس مثال میں کیا آگا صاحب؟ جسم مطلق ہے. وآخرها، آخری کیا ہے؟ ای منتهى السلسلة یسمى نوع الانواع او نوع السافل، آخری جس کو نوع الانواع بھی کہتے ہیں یا نوع سافل بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وهو الانسان فی المثال، الف لام ذکری، وہ ہماری مثال میں کیا ہے؟ انسان. اما ما یقع بین العالی والسافل، اور جو ان کے درمیان واقع ہو رہا ہے، فاول متوسط، کل حیوان والجسم النامی، فالجسم النامی جنس متوسط والنوع متوسط، جسم متوسط بھی، نوع متوسط بھی. اذن النوع الاضافی عال و متوسط و سافل، نوع اضافی بھی بتا دی، عالی بھی ہوتے ہیں، متوسط بھی ہوتے ہیں اور سافل بھی ہوتے ہیں، بے اعتبار، مختلف اعتبار کی حیثیت سے. تنبیہ، اگر صاحب اس بات پہ متنبہ ہو کہ یہ تو سلسلہ اس طرح تھا، بعض اوقات اتنا لمبا نہیں جاتا، بعض اوقات جلدی ختم ہو جاتا ہے. یتضح مما سبق، جو چیز گزر گئی اس سے واضح ہو گیا. کیا واضح ہو گیا؟ ان کلا من المتوسطات، جو متوسطات میں ہے، ٹھیک ہے، لابد، یعنی چاہے وہ کوئی بھی متوسط ہو، چاہے جنس کے اعتبار سے متوسط ہو، چاہے نوع کے اعتبار سے متوسط ہو، لابد ان یکون نوعا لما فوقہ وجنسا لما تحتہ، تو اپنے ما فوق کی نسبت وہ نوع بن جائے گی. کون سی نوع؟ نوع اضافی. اور ما جنس، اور نیچے کی نسبت کیا بن جائیں گے؟ جنس بن جائیں گے. فالمتوسط النوع والجنس، جو متوسط میں جیسے جسم نامی ہے، جسم مطلق ہے، یہ کیا ہے؟ نوع بھی ہے اور جنس بھی ہے. قد یکون واحدا اذا تعلفت سلسلة الکلیات من اربعۃ، اور کبھی کبھار یہ جنس اور نوع یہ اتنے سارے نہیں، یہاں پہ دو تین نہیں بنیں گے، ایک ہی بنیں گے جب سلسلہ صرف 4 سے زیادہ کا نہ ہو. وقد یکون اکثر اذا کانت السلسلہ تو اکثر من اربعۃ، اور کبھی ایک سے زیادہ بنیں گے جب سلسلہ 4 سے زیادہ ہو. مثال دے رہے ہیں، فمثال الاول ہے الماء، آگا صاحب پانی، الماء پانی، ٹھیک ہے. اس کے اوپر کیا ہے آگا صاحب؟ المندرج تحت السائل، یہ مندرج تحت السائل، سائل کہتے ہیں لکوڈ کو، ہر وہ چیز جس میں سیال ہو، جو بہنے والی ہو، ٹھیک ہے. المندرج تحت الجسم المندرجت، یہ مندرج جسم کے، کیونکہ ہر بہنے والی چیز، جسم کی 2 قسمیں، یا بہنے والی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور یہ مندرج کس کے؟ جوہر کے، ٹھیک ہے. اب اس میں آپ بتائیں گے الماء کیا آگا صاحب؟ نوع الانواع بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے، نوع سافل بھی ہے، اور نوع الاجناس نہیں ہے، نوع الانواع ہے، نوع حقیقی بھی ہے، ٹھیک ہے، حقیقی بھی ہے نا نوع. جوہر کیا آگا صاحب؟ جنس الاجناس بھی ہے، جنس عالی بھی ہے، بس ٹھیک ہے. یہ جو درمیان میں جسم ہے اور سائل ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں یہ جسم کیا ہے؟ نوع عالی، نوع عالی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے، ما فوق کے اعتبار سے نوع اضافی ہے، اور جنس بھی ہے، جنس ماتحت کے اعتبار سے جنس بنے گی. جنس کون سی ہے؟ متوسط. جن سے بعید کیا بن جائے گی؟ جوہر جن سے بعید بن جائے گی. بس یہ جن سے بعید بھی ہے، نوع عالی بھی ہے، اور سائل کیا بن جائے گا؟ جنس بھی بن جائے گی، نوع اضافی بن جائے گی، نوع عالی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے. نوع الانواع کیا بن جائے گی؟ یہ ماں. اول بیاض، یا دوسری مثال لے لیں بیاض کی. کس کی مثال یہاں لکھ دوں؟ بیاض، رنگ، سفید رنگ.
المندرجو تحت اللون، یہ مندرج ہے کس کے؟ رنگ، لون، رنگ کے اندر ایک بیان ہے. المندرج تحت الکیف المحسوس، یہ کیف محسوس یعنی وہ کیف جسے انسان محسوس کر سکتا ہے. المندرج تحت الکیف، اور یہ کلن کیف کے اندر ہے. بس یہاں پہ بیاض کیا بن جائے گی؟ نوع الانواع بن جائے گی، اور نوع حقیقی بن جائے گی، اور نوع اضافی بن جائے گی، اور نوع سافل بن جائے گی. ٹھیک ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ لون، جن سے قریب بن جائے گی، بن جائے گا نوع اضافی بن جائے گی، اور نوع متوسط بن جائے گی. ٹھیک ہے، کیف کیا بن جائے گا؟ جنس الاجناس بن جائے گا، اور جن سے بعید بن جائے گا. ٹھیک ہے، کیف محسوس کیا بن جائے گا؟ جن سے متوسط اور نوع متوسط. نوع عالی بھی بن جائے، نوع عالی بن جائے، سوری نوع عالی بنے گا. ٹھیک ہے، نوع اضافی بھی بنے گا، نوع اضافی. احسن. ومثال الثانی سلسلۃ الانسان الی الجوہر المؤلفۃ من خمسۃ کلیات، جو 5 کلیات سے بنے، کما تقدم جو گزر گئے. او متساوی الساقین المندرج تحت المثلث المندرج تحت الشکل المستقیم الاضلاع المندرج تحت الشکل المستوی المندرج تحت الشکل المندرج تحت الکم. اس میں بہت زیادہ بنیں گے. ٹھیک ہے، وهذه السلسلة مؤلفة من 6 کلیات، یہ 6 کلیات ہیں. والانواع المتوسطة 3، یا 3 انواع متوسطہ بن جائے گی. المثلث والشکل المستقیم الاضلاع والشکل المستوی. والاجناس المتوسطة 3 ايضا، وہ بھی 3 بنیں گے. الشکل المستقیم الاضلاع والشکل المستوی والشکل. لکھ کے دوں یا کافی سمجھ میں آ گئی؟ وَكُلُّ نَوْعٍ اضافی، ہر وہ نوع جو اضافی ہے، لا بد له من فصل، ہر نوع کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک فصل ہونا چاہیے. یکون جزءا من ماہیتی، جو اس کی ماہیت کے لیے جز ہو، یعنی وہ کیونکہ نوع کس کی بنسبت ہوتی ہے؟ نوع اضافی کس کی بنسبت ہوتی ہے؟ اپنے سے ما فوق کی نسبت. تو ضروری ہے اس کی ایک فصل ہو جو اس ما فوق کو تقسیم کر دے اس نوع میں اور اس کے غیر میں. ٹھیک ہے، جیسے انسان، انسان کیا ہے؟ نوع اضافی کس کی بنسبت؟ حیوان کی نسبت. بس حیوان کے اندر انسان بھی ہے اور غیر انسان بھی ہے. تو انسان کے اندر ایک فصل ہونی چاہیے، جو ایک فصل ہونی چاہیے، وہ فصل انسان کے لیے مقوم ہے، انسان کو قوام دے گی، اور اپنے سے مافوق کی نسبت مقسم ہے، اس حیوان کو تقسیم کر دے گی انسان اور غیر انسان میں. ہاں، نطق ہے. اسی طرح انسان، حیوان کے اندر بھی ایک فصل ہونی چاہیے جو حیوان کی بنسبت مقوم ہوگی، اور جس میں نامی کی بنسبت فصل ہوگی، مقسم ہوگی، جس میں نامی کو تقسیم کر دے گی حیوان میں اور غیر حیوان. جیسے کیا ہے؟ احسن، حساس متحرک بالارادہ، یہ حیوان کے لیے فصل ہے. یہ جس میں نامی کو تقسیم کرتی، جس میں نامی میں یعنی نموف کرنے والے جسم میں بعض حرکت کرتے ہیں اپنے ارادے سے، بعض حرکت نہیں کرتے، جیسے درخت. ٹھیک ہے، پودے وغیرہ حرکت نہیں کرتے. اسی طرح جس میں نامی میں بھی ایک فصل ہوگی، جو چونکہ ہر نوع اضافی میں ایک فصل ہونا ضروری تاکہ وہ اپنے اوپر والے کو تقسیم کر سکے، یہ کہنا چاہتا. وَكُلُّ نَوْعٍ اضافی لا بد له من فصل يكون جزءا من ماہیت، جو اس کی ماہیت کا ایک جز ہو. جیسے ہم نے کیا مثال دی تھی؟ نہیں، ہم نے طالب علم والی کیا مثال دی تھی؟ بریانی کا جز کی ماہیت کا جز ہو، یعنی اس کی حقیقت کا ایک جز ہو، جو ہماری مثال میں کیا تھا؟ چاول تھے. یقومها، یہ فصل قوام دے گی کس کو؟ ہاں، اس ماہیت کو. ماہیت ہماری مثال میں کیا آگا صاحب؟ اس نوع کو. ہماری مثال طلباء والی مثال میں ماہیت کیا تھی؟ ہاں، اس کو قوام دے گی، یا فصل ناطق انسان، ماہیت انسان کو قوام دے گا. وَيُمَيِّزُهَا، اور اس انسان کو تمیز دے گا کس سے؟ عن الانواع الاخر التي فی عرض، اس کے عرض میں جو دوسری انواع ہے. دوسری انواع کون انسان کی عرض میں؟ جو ایک ہی جنس کے اندر آتی ہو. حیوان میں سب حمار ہے، فرس ہے، قیرہ ہے، یہ سب، ان سب سے اس کو تمیز دے دے گی. احدہما نوع ذالک الفصل وثانیہما ما عداہ، ایک نوع، ایک فصل اسی نوع کی ہو جائے گی انسان کی، اور دوسری نوع گھوڑے کی ہو جائے گی، تیسری نوع گائے کی ہو جائے گی. اس طرح سب کو تمیز دیتی جائے گی.
کالحساس المقوم للحیوان والمقسم للجسم نامی للحیوان وغیر حیوان، جیسا کہ حساس وہ مقوم حیوان کے لیے اور مقسم حیوان سے اوپر والے جنس کے لیے کہ جسم نامی کو تقسیم کرتا ہے حیوان اور غیر حیوان. فیقال الجسم نامی حساس وغیر حساس، یوں کہا جاتا ہے جسم نامی کی دو قسم، حساس اور غیر حساس. اس کی تقسیم کس نے دی؟ اوپر والے جنس. فصل نے دی. فصل نے آ کر تقسیم دی، حساس نے آ کر جسم نامی کو تقسیم کر دیا. جیسے ناطق نے آ کر تقسیم کر دیا کہ حیوان کی دو قسمیں، یا حیوان ناطق ہے یا غیر ناطق ہے. یہ ناطق نے آ کر تقسیم کیا. واضح ہے؟ ولیکن الفصل الذی یقوم النوع المساوی لہ، وہ فصل جو اس نوع کے لیے قوام کرتی ہے اس کے لیے مساوی ہوتی ہے. لابد ان یقوم ایضا ما تحتہ من الانواع، یہ وہی بات ہے کہ جو عالی کو مقوم کر رہی ہے وہ نیچے والے کو بھی طریقے والا مقوم کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ولیکن الفصل الذی یقوم النوع المساوی لہ، وہ فصل جو اپنے سے جس کو مقوم کر رہی ہے اپنے مساوی کو، لابد ان یقوم ایضا ما تحتہ، تو اس کے تحت میں جو کچھ آ رہا ہے، یعنی فرض کریں جسم نامی جسم مطلق کی جو فصل ہے وہ سب کی فصل ہے، وہ جسم نامی کی بھی فصل ہے، حیوان کی بھی فصل ہے، انسان کی بھی فصل ہے. لیکن کون سی فصل ہے؟ فصل بعید ہے. کیونکہ جو جسم مطلق جس سے قوام پا رہا ہے تو اس کے نیچے جو آ رہا ہے سب اس سے قوام پا رہا ہے. واضح؟ لابد، یہ ہو گیا. فالحساس المقوم للحیوان، پس وہ حساس جو حیوان کو قوام دیتا ہے، یقوم الانسان، وہ انسان کو بھی قوام دے رہا ہے، وغیر انسان، غیر انسان کون سے؟ قیرادی، ان سب کو قوام دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ان سب کو قوام دے رہا ہے. من الانواع الحیوان ایضا، جو دوسرے حیوان کی انواع جیسے حمار ہے، جیسے اسد، ان سب کو. لأن الفصل المقوم للعالی، وہ فصل جو عالی کو قوام دیتا ہے، لابد ان یکون جزءا من العالی، تو ضروری ہے وہ عالی کا جز ہو. والعالی جزء من السافل، اور عالی سافل کا جز ہے. والجزء الجزء جزء، جز کا جو جز ہوتا ہے وہ جز ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ فصل عالی کا جز ہے، عالی سافل کا جز ہے، تو فصل بھی سافل کا جز ہو جائے گی. فصل اس کا جسم نامی کا جز ہے، جسم نامی انسان کا جز ہے، تو فصل بھی انسان کا بھی جز ہو جائے گی. جو اس کو قوام دے رہی ہے وہ اپنے نیچے والے کو بھی قوام دے گی. فیکفافہ نتیجہ فیکون الفصل المقوم للعالی جزءا من السافل، وہ عالی کو جو قوام دے رہی ہے وہ سافل کا بھی جز ہے، لیکن وہی جز نہیں، یعنی فصل قریب نہیں بنے گی بلکہ فصل بعید بنے. فیقومہ، پس اس کو قوام دے گی. والقاعدۃ العامۃ ان نقول مقوم العالی مقوم السافل، لیکن عکس نہیں ہے، ولا عکس، عالی کو قوام نہیں، انسان کو جو قوام دے رہا ہے وہ حیوان کو قوام نہیں دے گا. حیوان کی تعریف میں کہیں بھی ناطق نہیں آتا، لیکن حیوان کی جو تعریف میں آتا ہے وہ سب اسی طرح. جوہر کی جو تعریف میں آئے گا وہ سب انسان کی تعریف میں آئے گا، سب انسان کی تعریف. اس لیے انسان کو آپ کھولتے رہیں، انسان کی تعریف کیا تھی؟ حیوان ہے ناطق. حیوان کو کھولیں کیا جائے گا؟ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ. جسم نامی کو کھولیں جسم مطلق ذو ابعاد ثلاث، مقسم الذو ابعاد ثلاثہ. جسم مطلق کو کھولیں ذرا، جوہر. جسم مطلق جو ابعاد ثلاثہ رکھتا ہو، تقسیم ہو تین ابعاد میں، بوتھ، تین والیوم ہو اس کا. جسم مطلق کو کھولیں، اس کے اندر کیا آ جائے گا؟ یہ یعنی جسم مطلق کی تعریف ہے نا. جسم کیا ہوتا ہے آگا صاحب؟ جسم کیا ہوتا ہے؟ جسم کی کیا تعریف ہے؟ جگہ گھیرے. ہاں، وہ جسم وہ ہوتا ہے جو تین حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں. نمو کرے، جگہ گھیرے. یہ لینتھ، بریتھ اور ہائٹ جس کو کہتے ہیں. جسم وہ ہوتا ہے جو جوہر ہو، جس میں مطلق کیا ہے؟ جوہر ہے، قابل للاقسام ثلاثہ، تین اس میں تقسیم ہو سکے. اونچائی، گہرائی، ہاں، اس کو جسم کرتے ہیں. مادہ ہے نا. مادہ. اور جس میں مطلق کی جب تعریف کریں گے اس کے اندر کیا آ جائے گا؟ جوہر. پس انسان کو قوام کون دے رہا ہے؟ جوہر کی کیا تعریف؟ جوہر کی تعریف نہیں ہوگی، کیونکہ جوہر کا کوئی جنس نہیں ہے، جن سے بعید اور جن سے قریب نہیں ہے جوہر کا. اس لیے جوہر کی تعریف حد تام نہیں ہو سکتی. جوہر کی تعریف منطقی حد تام نہیں ہو سکتی، کیونکہ جوہر کا کوئی جنس اور فصل نہیں ہے. کوئی بھی نہیں نا، فصل ہی نہیں ہے کوئی. جوہر سے علاوہ کیا ہے کہ جس سے فصل لائی جائے؟ ہے ہی نہیں نا. فصل ہر نوع اضافی کی فصل کی ضرورت ہے. بس جوہر کی تعریف جنس، تعریف منطقی نہیں ہوگی. تعریف منطقی کیا ہوتی ہے؟ جنس سے قریب اور فصل قریب. اس کو کہتے ہیں حد تام، یعنی تعریف تام. تعریف تام جنس والاجناس کی نہیں ہو سکتی. والفصل ايضا اذا لوحظ بالقياس الى النوع
فصل جب اس کی مقایسہ کیا جائے اس کی نوع کی طرف، المساوی لو جو اس نوع کا مساوی، قیل لو الفصل القریب اس کو فصل قریب کہا جائے گا، کل حساس بالقیاس الی الحیوان یا ناطق بالقیاس الی الانسان و ناطق بالقیاس الی الانسان واذا لوحظ بالقیاس الی النوع الذی تحت نوعه، لیکن اگر فصل کے مقایسہ اپنے سے بالکل مساوی والے کے ساتھ نہ کیا جائے بلکہ اس کے نیچے والے کے کیا جائے، قیل لہ الفصل البعید تو اس کو فصل بعید کہا جائے گا، کل حساس بالقیاس الی الانسان والخلاصۃ ان الفصل واحد، ایک ہی فصل، یسمى قریبا جب اپنے مساوی کی جیسے دیکھا جائے گا، و بعیدا جب اپنے نیچے والی کی جیسے دیکھا جائے گا، باعتبارین دو جہت سے، ویسمى مقوما اپنے سے اوپر والے جنس کی نسبت دیکھا جائے گا، نہیں معذرت اپنے سے مساوی کی نسبت دیکھا جائے گا تو مقوم ہے، وہ مقسما اپنے سے اوپر والے جنس کی طرف دیکھا جائے گا تو مقسم ہے باعتبارین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ۔ محمد